لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں اب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ان خوابوں کے بارے میں کہ جن کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ مختلف خواب پوچھتے ہیں، اکثریت لوگ جو ہیں وہ خواب ان کو آتے ہیں اور وہ ان کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسے خواب لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن کی کوئی بھی تعبیر نہیں کی جا سکتی، یا پھر آسان الفاظ کے اندر کہ ان کی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ایسی وہ 7 قسمیں بیان کر دوں کہ جو 7 قسمیں ایسی ہیں کہ ان خوابوں کی تعبیر نہیں کی جا سکتی، یا پھر ان کی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ پہلی قسم ان میں سے یہ ہے کہ حدیث النفس، ایسے خواب کہ جو انسان کو اس کے نفس کی وجہ سے آتے ہیں، اس کے خیالات کی وجہ سے آتے ہیں۔ وہم لگا لیں، تمنی، اضغاث الاحلام، کہ انسان کی پریشانی کی وجہ سے، انسان کے وہم کی وجہ سے، انسان کے سوچنے کی وجہ سے جو خواب انسان کو آتے ہیں اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی بھی قسمیں ہیں خواب کی حدیث کے اندر 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی کہ وہ ایسے خواب، میں آپ کو آسان الفاظ کے اندر سمجھا رہا ہوں، ایسے خواب کہ جو انسان کو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ دوسرا خواب کہ جو انسان کو شیطان جو ہے وہ دلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور تیسرا خواب ایسا ہے کہ جو انسان کو اس کے نفس کی وجہ سے، اس کے خیالات اور سوچ کی وجہ سے آتا ہے، کہ جو انسان روزمرہ میں کام کرتا ہے، روزمرہ کے اندر جو باتیں کرتا ہے، جو وہ اس کو پریشانی ہے، اس کو جو وہم ہے، جس کے بارے میں وہ زیادہ سوچتا ہے، جس کے ساتھ وہ زیادہ رہتا ہے، جس کام کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے، اس کام کے ریلیٹڈ اس کو خواب آنا، نفس کے خواب آنا، ٹھیک ہے، اس کے خیالات کے جو اندر باتیں ہیں ان کے خواب آنا، تو ان خوابوں کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی قسم ہے ان 7 قسموں کے اندر کہ جن کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ اب آتے ہیں دوسری قسم کی طرف، وہ خواب کہ جس سے انسان کو احتلام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں، خواب کے اندر کچھ ایسے خیالات انسان کو آنا، سیکچولی خواب آنا، کہ جس سے انسان کی منی خارج ہو جاتی ہے، انسان کو احتلام ہو جاتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، جو انسان کو ہم بستری والے دوسرے خواب آتے ہیں کہ وہ انسان محرم رشتوں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو اس کی تعبیر تو ہوتی ہے، لیکن ایسے جو انسان کو روٹین وائز 10 دن بعد، 15 دن بعد، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے، جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، اسی طرح 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے میں 1-2 بار جو نوجوان لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو احتلام ہوتا ہے، اور وہ احتلام خواب کے اندر اس کو کوئی چیز دکھلائی جاتی ہے کہ وہ سیکچولی کام کر رہا ہے، تو پھر اس کو احتلام ہوتا ہے۔ ایسے خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ تیسری قسم، ایسے خواب کہ جو انسان کو شیاطین کی طرف سے آتے ہیں، کہ وہ شیاطین انسان کو آ کر ڈراتے ہیں، ڈراؤنے خواب اس کو آتے ہیں، تو وہ خواب انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ اور جو شیاطین، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ جو شیاطین کی طرف سے خواب آتے ہیں نا، وہ کیسے بھی ہوں، ان کی تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی قسم اس کی یہ ہے کہ جو ساحر لوگ ہوتے ہیں، جادوگر ہوتا ہے، وہ جنات اور شیاطین کے تصرف کی وجہ سے انسان کو جو خواب آتے ہیں، کہ جو جب وہ کسی پر جادو کرتا ہے، جب وہ کسی پر کوئی جنتر منتر کرتا ہے، اس پر سحر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جنات کو، شیاطین کو اس کی طرف بھیجتا ہے، اس کی طرف قائل کرتا ہے، تو پھر جو جنات اور شیاطین اس انسان کو پریشان کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو جو خواب آتے ہیں ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ 5ویں قسم، شیاطین کی طرف سے انسان کو کچھ جھوٹے خواب دکھلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ خواب سچے ہوتے ہیں کہ جو رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انسان کو آتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ شیاطین انسان کو پریشان کرنے کے لیے ایسے خواب دکھلاتے ہیں کہ ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، کہ یہ انسان صرف ڈپریشن میں جائے، یہ انسان پریشان ہو، یہ انسان اللہ سے دور ہو۔ ہم نے ایسے بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ جو خواب کی تعبیر کو لے کر اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیاطین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرنا، عبادات سے دور کرنا، اس کے فرائض سے دور کرنا۔ تو جو شیاطین کی طرف سے انسان کو جھوٹے خواب دکھلائے جاتے ہیں ان کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ 6ٹھی قسم، اسی کے ساتھ ساتھ جو خواب انسان کو طبیعت پر غلبہ کرنے کی وجہ سے آتے ہیں اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں کہ کبھی کبھار انسان کو بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں،
تو بیماری کی وجہ سے اگر انسان کے دماغ پر کوئی گیس چڑھ گئی یا پھر انسان کے دماغ پر بخار چڑھ گیا یا پھر کوئی بھی ایسی بیماری کی کہ جس سے اس کی سوچ کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کا جسم متاثر ہوتا ہے، تو جو بیماری کی وجہ سے انسان کو خواب آتے ہیں ان کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ ساتویں اور آخری قسم، جسم کے اندر کسی بھی جگہ پر درد ہونے کی وجہ سے اگر انسان کو کوئی خواب آتا ہے تو اس کی بھی تعبیر نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ آسان الفاظ کے اندر کہ اگر انسان کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ میں، اس کے بازو میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے جسم میں کہیں کسی بھی حصے میں اگر درد ہے، درد کی وجہ سے انسان کو کوئی خواب کے اندر کچھ چیزیں دکھلائی گئیں کہ مجھے درد ہے، فلاں ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی درد کی وجہ سے انسان کو اگر وہ خواب آئے تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب بہت سارے لوگ میری ان کے باتوں کو سن کر، ان قسموں کو سن کر یہ سوال ان کے ذہن میں آتا ہوگا کہ ہم اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خواب درد کی وجہ سے ہے، یہ خواب طبیعت پر غلبہ کرنے کی وجہ سے ہے، یہ خواب احترام والا ہے، یہ خواب شیاطین کی طرف سے ہے، یہ خواب ساحر کی طرف سے ہے، جادو کی وجہ سے ہے، یہ ہم ان کی پہچان کیسے کریں؟ تو اس کی پہچان صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو اچھا معبر ہے، جو معبرین ہے، جو خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہیں، جن سے آپ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ خواب آپ کے لیے کیسا ہے، اس کی تعبیر آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ خواب کی کون سی قسم ہے، صرف وہی بتا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کسی کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو اس کے زندگی کے معاملات کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے فرائض کا روٹین کیا ہے، اس کی دین کی روٹین کیا ہے، اس کی عبادات کی روٹین کیا ہے، وہ اس کی مصروفیات کیا ہے، وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پوچھ کر، اس کے حالات و واقعات کو پوچھ کر پھر اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذہ الرؤیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہم ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔